بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اچھی خبریں اور ہمیشہ اچھی خبریں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ملک جو کہ دشمن ملک ہے ایک عدد، اس کے لیے کافی مصیبت آن پڑی ہے اور لگتا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں اس کی مزید ٹھکائی ہونے والی ہے۔ اور ٹھکائی کون کرے گا؟ ٹھکائی کرے گی چائنا کی فوج۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہلکی سی شرارت کی، جس کے جواب میں چائنا نے اپنی بھاری بھرکم فوج جو ہے وہ ایکٹیو کی ہے، اور نہ صرف ایکٹیو کر دی بلکہ بھرپور طریقے سے وہاں پہ جنگی مشقیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اور اب جو لڑائی ہے یا جو پریشر ہے وہ صرف لداخ اور ہمالیہ تک یا شمالی علاقوں تک نہیں رہا، بلکہ چائنا نے وہ پریشر انڈیا اور چائنا کی طویل ترین سرحد تک بڑھا دیا ہے۔ اور یہ 3000 کلومیٹر سرحد ہے، اور 3000 کلومیٹر مکمل کی مکمل اس وقت سٹریس میں ہے، پریشر ہے، فل دباؤ ہے چائنا کی طرف سے، کیونکہ چائنا نے اپنی فوج کو چائنا انڈیا بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ 3000 کلومیٹر پر مشتمل لمبی سرحد، اس پہ اپنی افواج کو متحرک کر دیا ہے، اور اس کے جان کے لالے پڑے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بھارتی آرمی چیف کو سرحدوں پہ بھی جانا پڑا، اور نہ صرف سرحدوں پہ جانا پڑا بلکہ جو مغربی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ جو مقامی میڈیا ہے انڈیا کا، اس نے بھی ایک ادھم مچایا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ چین جو ہے وہ مسلسل بھارت کے زیر تسلط علاقے واپس لے رہا ہے اور ان پہ قبضہ کر رہا ہے، اور بھارت کی فوج اور مودی سرکار بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ اور اب اس مسئلے کو خاص طور پہ اپوزیشن نے بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے، وہاں کی کانگریس نے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ بی جے پی RSS جو ہندوتا کا تصور ہے اس کو بڑے تیز رفتاری سے، برق رفتاری سے جنگی بنیادوں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور پریانکا گاندھی جو کہ اندرا گاندھی کی بیٹی ہیں اور آخری چشم و چراغ، یا بیٹی نہیں سوری، پریانکا گاندھی ان کی پوتی ہیں، راجیو گاندھی کی بیٹی، وہ اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور ساتھ ہی نجوت سنگھ کو گرفتار کیا گیا۔ اور جو کسان ہیں، بھارتی سکھ کسان جو کہ احتجاج کر رہے تھے، ان احتجاج کرنے والے سکھ کسانوں پہ بی جے پی کے ایک وزیر کے بیٹے نے گاڑی چڑھائی، اور 8 کسان جو ہیں وہ مار دیے، سڑک پہ ہی مار دیے۔ اور یہ جو فسادات ہیں یہ پھوٹ رہے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے انڈیا کی ڈومیسٹک جو ہے وہ یہ ہے کہ دلی اور پنجاب اور ہریانہ ان کی سرحدیں جو ہیں وہ بند کی گئی ہیں، چھتیس گڑھ کی، چندی گڑھ کی، ہریانہ کی، پنجاب کی، جو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے جس کے 3 ٹکڑے کیے تھے، اس کی باؤنڈری کو سیز کیا گیا۔ بلکہ اب وہاں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ہریانہ کے اور چندی گڑھ کے اور پنجاب کے، ان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی نہیں داخل ہونے دیا جا رہا، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ڈومیسٹک پریشر ہے جو کہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب ادھر چائنا اپنی فوج کی تعداد چائنا نے مسلسل بڑھا دی ہے۔ اب بھارتی آرمی چیف اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ چین کی بڑی تعداد جو ہے وہ متنازع سرحد پر فوجی دستے چین بھیج رہا ہے، اور نئی دہلی کو وہ اکسا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ہلکی پھلکی جھڑپ ہو، اور نئی دہلی کا جو ہے پارا وہ ذرا تھوڑا سا چڑھ جائے اور کوئی غصے میں آ کے کوئی اقدام کریں۔ یہ انڈین آرمی چیف نے بتایا، اور خاص طور پہ انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا کہ 2 جوہری قوتیں اس وقت حالت جنگ میں ہیں، چائنا اور انڈیا۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی تصدیق کی ہے جنرل منوج نے، انہوں نے کہا کہ 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر
چینی فوجی موجود ہیں اور حال ہی میں ان کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور وہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ باعث تشویش ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا کی سلامتی کے لیے۔ جنرل منوج نے اب زیادہ کمک کا مطالبہ کیا ہے، اور اب وہ پھنس گئے ہیں۔ پھنس اس لیے گئے ہیں کہ انڈین فوج ہے اس نے بہت زیادہ حصہ تو انہوں نے کشمیر میں لگایا ہوا ہے، اور کشمیر میں اس وقت فوج کھپ رہی ہے کشمیریوں کو قابو کرنے کے لیے، لیکن کشمیری قابو نہیں آ رہے۔ مقبوضہ وادی مکمل طور پہ بے قابو ہے، کوئی اس میں صورتحال ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہاں پہ لاکھوں فوجی موجود ہیں، اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ موجود ہیں، اس کے پاس پاک انڈیا بارڈر پہ فوج لگائی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے شفٹ کرتے ہیں تو یہ سرحد کمزور ہوتی ہے، چائنا کی طرف لے کے جاتے ہیں اور چائنا کو کھلا چھوڑتے ہیں، اور پاک انڈیا بارڈر اور لائن آف کنٹرول کی حفاظت کرتے ہیں، کشمیر کی حفاظت کرتے ہیں، تو چائنا جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے تیور بڑے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے، یہ ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے، یہ آرمی چیف انڈین آرمی چیف کہہ رہے ہیں، اور اجیت ڈوول کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ بلکہ جو تازہ ترین خبر ہے کہ اب دوبارہ پھر انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، منت سماجت کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں، لیکن صورتحال قابو میں نہیں ہے۔ اب انڈین آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جدید ہتھیار نصب کر چکے ہیں، اور جدید ہتھیار کیا ہیں جی؟ پہلے تو ذرا وہ سن لیں۔ جدید ہتھیار ان کے پاس ہیں کہ جو خود کار K9 ہتھیار ہے اس کو وہاں پہ نصب کیا ہے، اور یہ خود کار مشین گن جو ہے جی وہ 50 کلومیٹر تک مار کرتی ہے اور صلاحیت رکھتی ہے، اور اس پہ اب انحصار ہے۔ اور رافیل کا انحصار بھی ختم ہو گیا، وہ ساری چیزیں رہ گئیں، بندوقیں بھی اپنا کام چھوڑ گئیں، بوفرس جو توپیں تھیں وہ بھی کام چھوڑ گئیں، تو اب انحصار آ گیا جی K9 پہ۔ لیکن دوسری جانب میں ذرا آپ کو چائنا کی صلاحیت بتا دوں کہ چائنا کی صلاحیت کیا ہے اس وقت۔ چائنا کی صلاحیت یہ ہے کہ چائنا مکمل طور پہ جو اس کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار موجود ہیں، اور ایسے ہتھیار جو کہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پہ جی نگرانی کر رہا ہے، آرام سے بیٹھ کے فوج اس نے لگا دی ہے۔ CH-6 ڈرون ہے، وہ اس نے میدان میں اتارے ہوئے ہیں۔ اس کی لمبائی، پروں کی لمبائی 20 میٹر ہے، اور یہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اوپن سورس انٹیلیجنس ایجنسی جینس کے مطابق بھی یہ ڈرون نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنے اہداف کو بھی نشانہ بناتے ہیں اور ہتھیار بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور ڈرون بنانے والی ایروسپیس CHUAV کمپنی کے جنرل مینیجر نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ڈرون 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اسے 15,000 میٹر کی بلندی تک بھی اڑایا جا سکتا ہے۔ صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اور ہے، اور وہ ہے WZ-7۔ یہ بھی موجود ہے سرحد کی نگرانی کے لیے، سمندری گشت کے لیے، اور یہ بھی ڈرون ہے جی، اور اس کو بھی استعمال کر رہا ہے چائنا۔ اسی طریقے سے جدید ترین ان کے پاس لڑاکا طیارے ہیں J-16D، اور یہ اس طرح کے، یہ تو چند نمونے بتائے ہیں۔ تو چائنا جو ہے وہ کہیں زیادہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان حجم کے اعتبار سے انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے، لیکن پاکستان کی فضائیہ سے بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، پاکستان کی بحریہ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ابھی نندن کے معاملے میں بتا دیا تھا۔ اب یہ ہے اس وقت صورتحال، ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری جانب کیا ہو رہا ہے پاک چائنا والے معاملے میں، تو آپ کو میں نے بتا دیا۔ ایک اور ان کا پروجیکٹ فلاپ ہوتا جا رہا ہے جی، اور وہ ہے افغانستان۔ افغانستان میں داعش پہ ان کا انحصار تھا،
لیکن داعش میں بھی طالبان نے داعش کا جو کابل میں ہیڈ کوارٹر تھا وہ خفیہ ہیڈ کوارٹر وہ کر دیا ہے تباہ، اور اس میں کافی داعش کے لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی نماز جنازہ تھی، اور مسجد میں جو دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا تھا اور اس سے دھماکہ بھی ہوا تھا، اس کے بعد کچھ لوگ پکڑے گئے تھے۔ ان کی نشاندہی پہ طالبان حکومت نے، افغان حکومت نے کارروائی کی اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ کابل میں تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، اور ان کا سیل جو ہے ایک سب سے بڑا اس تنظیم کا وہ فارغ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا یہ کہ مزید 11 جو ہیں داعش کے کمانڈر گرفتار کر لیے افغانستان سے طالبان حکومت نے، اور ان کی نشاندہی پر مزید آپریشن جاری ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ بہت جلد ہم ان کے دیگر شہروں میں بھی ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، اور اب مستقبل اس کا ادھر نہیں ہے روشن۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ ادھر پاکستان نے بھی اپنے اقدامات بڑھانا شروع کر دیے، پاکستان کی فورسز بھی مسلسل کارروائیاں کر رہی ہے، اور پاکستان ادھر کالعدم تنظیمیں جو آئی ہوئی تھیں خفیہ چھپے ہوئے تھے ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور پھر سرحدوں پہ نگرانی سخت کر دی گئی ہے، اور افغانستان میں طالبان نے ہتھیاروں پہ طالبان حکومت نے خرید و فروخت پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تو یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مزید کچھ تقرریاں کی گئی ہیں، نائب وزیر اعظم ایک اور لگا دیے گئے ہیں سیاسی امور کے طور پہ، اور اسی طریقے سے سول اور ملٹری عہدوں پہ بھی ہیبت اللہ اخون نے نئی تقرریاں کی ہیں اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔